عرفان نظری کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اب یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ کسی چیز کا کوئی بھروسہ نہیں، اور وہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کئی سال سوچنے کے بعد اب خیال آتا ہے کہ اسے ریکارڈ کرا دیا جائے۔ اب نہ صحیح، شاید کبھی کوئی آئے جو ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ ایک چیز ہوتی ہے تجلی، اور ایک چیز ہوتی ہے تجافی۔ عرفان نظری میں بہت شدید مشکلات جس مسئلے کو سمجھنے میں پیش آتی ہیں، وہ وجود کی وحدت ہے اور تجلی ہے۔ تجافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ اٹھ کے سامنے والی کرسی پہ تشریف لے گئے، تو یہ تجافی ہے۔ آپ کے وجود نے اس کرسی کو بھر رکھا تھا، یہ وجود ہی منتقل ہو گیا اور یہ خالی رہ گئی، دور ہو گئے آپ اس کرسی سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا، اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بندے جن کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس امید پہ کہ جب وہ پہنچیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے۔ جو لوگ اس دنیا سے گزرے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تجافی اور تجلی میں کتنا فرق ہے۔ اپنے مقام سے ہٹ جانا اور اس کو خالی چھوڑ دینا، یہ تجافی ہے، اور اپنے مقام پر قائم رہتے ہوئے دوسرے پہ اثر انداز ہونا، یہ تجلی ہے۔ اللہ اپنے اس مقام پہ قائم رہے جس کی اس نے خبر اور اطلاع دی ہے، اور جو اس کے شایان شان ہے، بغیر اس بات کے اس کا وہم اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا مقام حدود و قیود کا پابند ہے۔ زمانہ اس سے وہ بہت وراء الورا ہے، اور جہات ستہ، جہات ثمانیہ، کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے مقام کا احاطہ کرے، اور بس وہ وہیں ہے جہاں پہلے بھی تھا اور جہاں اب بھی ہے۔ جس کو اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ ہر سمت میں اسے پاتا ہے،
اس لیے جہاں قبلہ مشتبہ ہو جائے وہاں عشاق کی عید بایمانہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف تو ہی تو ہے۔ دوسرے پارے میں خود اس پاک ذات نے کہا ہے کہ جدھر بھی تم نماز میں چہرے کو پھیر لو، اگر قبلہ نہ ملے تو سوچ سمجھ کے تم جدھر بھی اپنا رخ کرو گے تم وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری رحمت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ پہلی مرتبہ جب عدم التفات کا ثبوت دیتا ہے، پہلی بار ادھر ادھر دیکھتا ہے، پہلی مرتبہ غفلت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پاس ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے ادھر ادھر یہ کیا بات ہوئی؟ اور جب وہ دوسری مرتبہ ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور خدا کی وہ خاص رحمت جو نماز میں ہوتی ہے وہ اس آدمی سے ہٹ جاتی ہے۔ تو تجلی میں جس کی بھی تجلی ہے وہ اپنے مقام اور مرکز پر قائم ہے، جو کچھ اس کے جی میں اندر ہے اس کی تجلی پڑتی ہے۔ بہت آسان ہے اس کا سمجھنا، کچھ دشوار نہیں۔ وہ تجلی کلام کی بڑھتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اپنی تجلی اپنی زبان کے ذریعے اس کے کانوں میں منتقل کرتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ یہ تجلی کبھی کلام کی بجائے اشارے سے منتقل ہوتی ہے۔ جو لوگ اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں آؤ، یہ سب اس کے من میں جو چیز ہے اس کی تجلی دوسرے پہ ڈال رہا ہے اشاروں سے۔ کبھی یہی چیز تحریر کے ذریعے بھی ہوتی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تحریر کے ذریعے دوسرے پہ واضح کرتا ہے، منکشف کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے تجلیات جب پڑتی ہیں فرد پہ تو تجلی ڈالنے والے کو جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ وارد ہوتی ہے۔ جو تجلی ڈالتا ہے وہ تجافی میں نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ساری کائنات میں یہ تجلیات ہوتی ہیں۔ اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کل کائنات جو اربوں سال سے کھربوں سال سے نامعلوم مدت سے چل رہی ہے، اور جب تک یہ بالکل فنا نہ ہو جائے، اس کا آخری ذرہ تک حادثے کا شکار نہ ہو جائے، یہ محض اللہ کی ایک تجلی ہے۔
اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس ایک تجلی کا کوئی کروڑواں حصہ ہوگا. کہ ایک اچھا پلاٹ، اچھی کوٹھی، اچھی رقم اس تجلی کرنے والے سے انسان کو ہٹا دے. اس سے بھی بڑا بے وقوف کوئی ہوگا کہ اللہ نے جس کو علم دیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہو اپنے دین کی خدمت سے، اور وہ محض کفر میں اور دین حق سے پھرنے میں اتنا سستا پھر جائے، اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟ اس لیے پوری کائنات اللہ کی محض ایک تجلی ہے.